کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین اور دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ہمیں ڈراؤنے خواب کیوں نظر آتے ہیں؟ اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ موجودہ وقت میں ہمارے معاشرہ کا یہ بڑا حساس عنوان بنا ہوا ہے، اور ہر کس و ناقص انسان آئے دن سوتے ہی ڈراؤنا خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خواب دیکھنے والا کسی بھی دھرم کا ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، پارسی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، دیندار ہو، غیر دیندار ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی سویا میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا کہ شیر مجھے دوڑا رہا ہے، کتے مجھے کاٹ رہے ہیں، اژدہے مجھے ڈس رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ کوئی میرا مرڈر کر رہا ہے، میں کسی کا مرڈر کر رہا ہوں۔ بعضوں نے دیکھا کہ مجھے کوئی چھت سے پھینک رہا ہے، میں کھائی میں گر رہا ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان دنوں کئی دوستوں کا فون آیا اسی طرح کے خواب سے متعلق کہ مجھے برے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ بسا اوقات بڑے بڑے اژدہے اور سانپ بھی مجھے جکڑے ہوتے ہیں، پیروں میں سانپ ڈستے یا لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی مجھے مردے ڈراؤنی صورت میں نظر آتے ہیں۔ گویا آئے دن سوتے ہی ڈراؤنے خواب دکھنے لگتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی میری حالت غیر ہوتی ہے، میں کافی گھبرایا ہوا ہوتا ہوں، پسینہ میں شرابور ہوتا ہوں، میں بالکل چیختا چلاتا ہوتا ہوں۔ تو میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی اور ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سامعین و ناظرین، آپ سوال کا جواب اچھی طرح سنیے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا صحیح علم ہو جائے اور ہر ایک کا کنفیوژن اچھی طرح دور ہو جائے۔ خواب کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اور بعض خواب یقیناً اشارہ و تنبیہ کے طور پر نظر آتے ہیں کہ کہیں خواب دیکھنے والا مسلسل کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے۔ چوری کرنا، چماری کرنا، شراب پینا، ڈاکہ ڈالنا، ظلم و زیادتی کرنا، زنا کرنا، عصمت ریزی کرنا، سودخوری کرنا اور طرح طرح کے گناہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے گناہوں کی طرف بھی کبھی کبھی تنبیہ اور اشارہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ایسے گناہ کرنے والوں کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس سے بچنے کا پورا اہتمام کریں، کیونکہ خواب میں اسے بتا دیا گیا ہے۔ سامعین، خواب سے متعلق حدیث نبوی کی روشنی میں ایک ضابطہ اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6985، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ اور اچھا خواب دیکھے، اچھی طرح جان لیجئے، حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا، پسندیدہ اور عمدہ خواب دیکھے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ خواب کی تعبیر خواب کی طرح ہو جائے، یعنی جیسا میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بھی خواب کے موافق ہی ہو جائے۔ تم نے یہ ہونا چاہیے جو اس نے خواب میں دیکھا ہے، یہ ایک اچھا فارمولہ ہے، اور وہ اس خواب کو دوسروں سے بھی نقل کر سکتا ہے کیونکہ اچھا خواب ہے۔ اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے، ڈراؤنا خواب دیکھے، تو سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، چنانچہ شیطان سے پناہ چاہے اور توبہ استغفار کرے اور اس خواب کو لوگوں سے ذکر نہ کرے۔ اس لیے کہ آپ جب بھی اسی طرح کا خواب دیکھیں تو فوراً آپ اس موقع پر شیطان سے پناہ چاہنے لگے، توبہ استغفار کر لیجئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور اپنا کروٹ بدل لیں اور ہمیشہ باوضو سویا کریں۔ ایک تسبیح درود شریف کی سونے سے قبل پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ قل اعوذ برب الفلق مکمل، قل اعوذ برب الناس مکمل سورتیں جو ہیں اس کو پڑھ کر کے آپ دونوں ہاتھ پر دم کر کے تھوتھو کر کے پورے جسم پر آپ ہاتھ پھیر لینے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ اس عمل کی وجہ سے آپ شیطانی خواب سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ عمل حدیث سے ثابت ہے۔ رہا یہ کہ میں تو قرآن، کوئی کہتا ہے کہ میں تو دیندار ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، قرآن تلاوت کرتا ہوں، پھر بھی مجھے ڈراؤنا خواب کیوں آتا ہے؟ تو یاد کر لیجئے، چاہے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تہجد گزار ہوں، سارے نیک اعمال کرتے ہوں، پھر بھی ڈراؤنا خواب اگر آ گیا تو ایسے موقع پر یاد رکھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کے باوجود ڈراؤنا خواب کا آنا تو یہ کوئی باعث تعجب بات نہیں ہے۔ شیطان تو نیک بندے پر بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے، اس تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور شیطان نیک بندوں پر حملہ کرتا ہے، اس کو نیک کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا بہت سے نیک لوگوں کو بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، لیکن فارمولہ وہی ہے کہ وہ ڈراؤنے خواب کو دوسروں سے بیان نہیں کرتے، بلکہ توبہ استغفار کر لیا کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد کر لیجئے، ڈراؤنے خواب آنے کی جو مختلف وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے آدمی سوتا ہے، رات کو دیر سے سویا، اب ادکچی نیند رہی، اسی میں آدمی دنیا کا سیر کرنا شروع کر دیتا ہے اور ڈراؤنے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی موبائل دیکھتا ہوا سوتا ہے، پب جی گیم کھیلتے ہوئے سو رہا ہے، اور ایسے موقع پر فری فائر جب کھیلتا ہے اور رات میں وہی تصویر نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی دن بھر آدمی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، تو پریشانی کی حالت میں بھی اچھی نیند نہیں آتی اور وہ پھر شیطانی خواب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یاد کیجئے، ہمیشہ سوتے وقت بالکل ذہنی تناؤ کو ختم کر دیجئے، قرآن کی آیات پڑھ کر کے، تسبیحات پڑھ کر کے، توبہ استغفار کر کے سونے کی کوشش کرے، دائیں کروٹ پر سو لیا کرے، تو اس کی وجہ سے ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ سوتے وقت جو ہے نہ تو فری فائر، نہ پب جی گیم، نہ موبائل میں کوئی کارٹون، کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے نوجوان لڑکے جو ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سوتے ہوئے موبائل دیکھتے ہیں اور موبائل کے اندر وہ گیم کھیلتے ہوئے سوتے ہیں، جس میں آگ میں کودنا، گولی مارنا، گولی داغنا اور شیر کو بھگانا، شیر سے بھاگنا، اس طریقہ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہی چیزیں پھر خواب کے اندر نظر آتی ہیں، اور وہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو کہتا ہے ماں باپ سے کہ مجھے ڈراؤنا خواب آیا، میں تو ڈر گیا اور مجھے ایسا لگا کہ دشمن مجھ پہ حملہ کر رہا ہے۔ دوست، تو یہ صرف اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ نماز کا اہتمام کیجئے، قرآن کا اہتمام کیجئے اور توبہ استغفار کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کسی قسم کا ڈراؤنا خواب نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر خواب میں آپ کو سانپ نظر آیا، اژدہا نظر آیا اور وہ آپ کو دوڑا رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہوتی ہے حاسد یا دشمن۔ اگر اس نے آپ کو تکلیف پہنچا دی ہے تو گویا کہ دشمن سے اور حاسد سے تکلیف پہنچنے کا امکان ہے، اور اگر آپ نے سانپ کو، اژدہے وغیرہ کو مار دیا تو گویا کہ آپ دشمن پر قابو پا لیے اور دشمن پر غالب آ گئے۔ اب آپ کو دشمن سے کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔